سورہ یونس کی آیت نمبر 67 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ چین حاصل کرو اس میں، اور دن کو دکھلانے والا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ٹھہرا لیا ہے بیٹا، وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس کوئی سند ہے اس کی؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پر جس بات کی تم کو خبر نہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں بھلائی نہیں پاتے۔ دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھا لینا ہے، پھر ہماری طرف ان کو لوٹنا ہے، پھر ہم سخت عذاب چکھائیں گے ان کو ان کے کفر کے بدلے میں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دن و رات کی یہ جو نعمت ہے اور نشانی ہے اس کے تذکرہ فرمایا۔ نعمت تو اس طریقے سے ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ اگر رات نہ آئے، دن ہی دن چلتا رہے تو زندگی سے انسان اکتا جائے۔ اس لیے فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے اوپر دن ہی دن کر دے تو کون ہے جو تمہارے اوپر رات لائے؟ یعنی یہ سورج جو نکلتا ہے یہ دن بن جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، رات بن جاتی ہے۔ تو اس سورج پر کس کا اختیار ہے؟ کون ہے دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سمجھدار جو یہ دعویٰ رکھتا ہو کہ میں سورج پر میرا اختیار ہے، میں اس کو کہوں گا تو یہ
رک جائے گا، میں کہوں گا تو چل پڑے گا، بتا دے۔ ویسے تو چھوٹے موٹے دعوے کرنے میں تو بہت ہیں، لیکن یہ موٹی سی ایک نشانی ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے ساتھ ان کی بات ہوئی تو نمرود اپنے لیے خدائی کا دعوے دار تھا کہ میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اور قید خانے سے 2 قیدی بلائے، جن میں سے ایک بری تھا، بے گناہ تھا، اور ایک گناہ گار تھا، مجرم تھا۔ مجرم کو چھوڑ دیا، کہنے لگا یہ دیکھو اس کی موت تھی، میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور یہ جس کو جو بے گناہ تھا، جس کی زندگی تھی، میں نے اس کو مار دیا۔ تو یہ موت زندگی تو میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی حماقت بھی تھی، اور دوسرا یہ کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ جن کے سامنے خدائی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، ان کو آخر کچھ نہ کچھ اس نے ایسی باتیں کرنی ہیں، تبھی تو لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ اگر وہ صاف واضح لفظوں میں جو ہے اعتراف کر لے کہ میں جھوٹا ہوں، تو کون پیچھے چلے گا اس کے؟ اس لیے الٹی سیدھی باتیں انسان کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ پاگل ہے، سوچا یہ احمق ہے یا بددیانت ہے کہ اتنی موٹی بات نہیں سمجھتا کہ زندہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کو میں کیا سمجھاؤں، بلکہ اپنی جو ہے وہ مثال بدل دی۔ فرمایا کہ یہ میرا رب وہ ہے کہ جو اس سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں لے جاتا ہے، اور یہ اس وقت بھی چل رہا تھا جب تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو پیدا نہیں ہوا تھا، کہیں تیری کسی کتاب میں تیرا تذکرہ نہیں تھا، اس وقت بھی سورج نکل رہا تھا اور ڈوب رہا تھا، تو اس کو نہیں نکال رہا تھا۔ اچھا، اب اگر تو کہتا ہے کہ خدا میں ہوں، تو اب سورج کو روک دے، تو ایسا کر اس کو مغرب سے نکال دے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، فرمایا کہ اس پر وہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہو کر رہ گیا۔ تو یہ سورج کا آنا جانا یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بشرطے کہ انسان کے پاس کان ہو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، فرمایا کہ اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس دل ہو یا وہ کان لگائے۔ تو یعنی سننے والا ایک ہوتا ہے انسان کے اندر خود سے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ اللہ ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اور بعض دفعہ آدمی کے اندر سے آواز نہیں اٹھتی لیکن کوئی اس کو بتاتا ہے تو وہ فوراً متنبہ ہوتا، ہاں بالکل ٹھیک بات کی آپ نے۔ تو یہ کسی کو سن کر جو انسان مانتا ہے، یہ سننا ہے، سن کر ماننا۔ تو فرمایا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سن کر مان جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا، رات بنائی۔ دن اس لیے بنایا مبصرا، کہ اس وقت تمہیں روشنی کی ضرورت ہے، اور کتنی روشنی تمہیں دی ہے، اور اس روشنی کے اندر کیا کیا تمہیں فوائد دے رہا ہے، وہ اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہو سکتا۔ صرف اس روشنی کی جو اب قیمت اگر لگانا شروع کر دے تو وہ بھی نہیں شمار میں آ سکتی، کہ رات کو ہم لوگ اگر ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہیں جو دن میں ہم آرام سے کر سکتے ہیں، رات کو کرنا چاہیں تو اس کے لیے کتنا بڑا روشنی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہلکے پھلکے یہ جو کھیل کود کرتے ہیں رات کو، تو اس کے لیے کتنی زبردست قسم کی لائٹیں لگاتے ہیں اور روشنیاں پیدا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں ہوتی کہ دن میں تو زمین پر آپ ایک سوئی بھی گرائیں، چھوٹا سا تنکا بھی گرائیں تو وہ بھی آپ کو دکھائی دیتا، بلکہ آپ اگر سورج کی روشنی میں اپنا ہاتھ لے جائیں تو ہاتھ کی لکیروں کے اندر کی جو ذرات ہیں وہ بھی دکھائی دیں گے آپ کو۔ تو رات میں اتنی روشنی کہاں سے لائیں گے آپ؟ آ ہی نہیں سکتی۔ تو دن کے اندر اللہ جتنی روشنی مفت میں ہر انسان کو دے رہے ہوتے ہیں،
اتنی روشنی پیدا کرنے کے لیے رات میں اگر انسان مال خرچ کرے تو کتنا مال ہوگا؟ چلو ایک محدود سطح پہ کر لے، اپنے گھر میں کر لے، تو اس قدر روشنی پیدا کرنے کے اس کو کتنا جتن کرنا پڑے گا، اور پھر اس کا بل کتنا آئے گا۔ تو صرف ایک روشنی جو ہے نا، یہ بے بہا نعمت ہے اس کی۔ پھر اس کے اندر اور اللہ نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دے رہا ہے۔ صحت کے حوالے سے ہماری جلد کی کتنی بیماریاں ہیں، اور طاقت کی بہت سے جو اجزاء ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ پھلوں کے اوپر اس کے اثرات ہیں، سبزیوں کے اوپر اس کے اثرات ہیں، فضا کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر آج کل تو اور زیادہ اس سورج سے جو ہے دنیا فائدے اٹھانا شروع ہوگی۔ شمسی توانائی ہے، پوری ایک انڈسٹری وجود میں آ رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر، کہ سورج سے طاقت لے کر، انرجی لے کر آگے انسان اس کو استعمال کیے چلے جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ایک دن کے اندر ہے، ایک سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ هو الذی جعل لکم والنہار مبصرا، اور رات جو بنائی اللہ نے وہ کس لیے بنائی ہے؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں چین پاؤ۔ دن بھر انسان اعصابی دباؤ کے اندر رہتا، فلاں کام پہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، او یہ کام رہ گیا، کل کرنا تھا، آج کرنا ہے، یہ کرنا۔ تو مختلف قسم کی، کسی جگہ روڈ پہ جا رہا ہے تو وہاں کوئی حادثہ دکھائی دیا، اس سے اعصاب پر دباؤ پڑتا ہے، اور 10 قسم کے مسائل ایسے انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیچارہ پریشانی بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ رات ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنی گود میں انسان کو یوں لے لیتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو لیتی ہے، جیسے مرغی یا پرندہ اپنے بچے کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ یعنی اس بچے کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ماں اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت کی آغوش ہے، اپنی گود ہے اس کی، کہ جس رات میں جو ہی جو ہے وہ سورج ڈوبتا ہے، اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، تو فطرت کے مطابق، یہ اس کی بات ہو رہی جو فطرت پہ چلتا ہے انسان، یعنی جو صبح فجر میں اٹھ جاتا ہے اور مغرب عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے، اس انسان کے لیے رات جو ہی شروع ہوتی ہے، قریب آتی چلی جاتی ہے، تو جسم اس کا بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ بس اب چارپائی چاہیے، آرام چاہیے۔ ہاں، جو ہماری زندگی اس وقت چل رہی ہے فطرت سے بہت دور، ہماری تو فطرت بھول چکے ہیں کہ فطرت کیا چیز ہوتی۔ یہ دن کی روشنی کو ہم نے رات بنا لیا۔ اللہ نے دن بنایا کام کرنے کے لیے، رات بنائی آرام کرنے کے لیے۔ ہم رات بھر جو ہے وہ جاگتے ہیں 12، 1، 2، اور فجر پھر پڑھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور پھر صبح اٹھ جاتے ہیں کہ 10، 11، 12 بجے۔ تو یہ غیر فطری کام ہے، فطرت کے مطابق یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جگہ فرماتے لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کہ رات اس کام کے لیے بنائی ہے، دن اس کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن تمہارے کاروبار کے لیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، نیند آرام کے لیے، اور رات جو ہے وہ تمہارے لیے لباس بنائی، ہر چیز کو ڈھانک لیتی ہے۔ تو اس غیر فطری زندگی کے نتیجے میں بہت سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو محکمے ہیں وہ پیٹ کے مر جاتے ہیں کہ رات کو روشنیاں کم جلائیں، اس وقت میں نہ جلائیں، یہ کریں، وہ کریں، فلاں کریں۔ یہ اگر انسان فطرت پہ آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں اس کے۔ یہ والے مسائل جو ہیں، اللہ نے نمازیں ہمارے لیے اسی لیے رکھی۔ دیکھیں، عشاء کی نماز سے لے کر وہ فجر کی نماز تک کوئی نماز نہیں، دن کے شروع میں پھر ایک نماز ہے، ادھر دن کے آخر میں گویا کہ مغرب اور عشاء کی نماز ہے، لیکن بیچ میں لمبی رات اس لیے رکھی تاکہ سو کر آدمی آرام کر کے صبح تازہ دم ہو کر اپنے کام پہ اور اپنی چیزوں، اپنے معاش پہ نکل جائے۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا احساس اس کو ہے جو رات کو رات سمجھتا ہے اور دن کو دن جانتا ہے۔ جس کے لیے نہ رات رات ہے نہ دن دن ہے، وہ بیچارے کو کیا اندازہ کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ یا اور جن لوگوں نے، جیسے عیسائی بھی شامل ہیں اس میں اور یہودی بھی شامل ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ولد میں سبھی شامل ہیں، یعنی اللہ کی اولاد ہے۔ فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے، یعنی اولاد ایک کمزوری ہے،
انسانوں کے لیے تو خوبی کی بات ہے، لیکن ویسے تو کمزوری کی بات ہے. یعنی اولاد انسان کی کمزوری ہے، نہیں ہو تو انسان پریشان، اور بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے زندگی میں اس کا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں تو زندہ نہیں رہوں گا، میرا نام روشن رکھنے کے لیے، میرے کام کو آگے جاری رکھنے کے لیے مجھے ایک نیا نائب چاہیے، خلیفہ چاہیے مجھے. تو اللہ تعالیٰ تو ان کمزوریوں سے پاک ہیں، اور نہ وہ کوئی ایسے جذبات کا شکار ہے جن سے مغلوب ہے کہ اس کے پیش نظر اسے اولاد چاہیے ہو. جس انسان کو ایک اندر ایک اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے، یہ ماں باپ کا تعلق ہے، اولاد کا تعلق ہے، تو یہ ایک جذبہ ہے، یہ جب تک یہ رشتہ وجود میں نہیں آتا یہ جذبہ انسان کے اندر مچلتا رہتا. تو اللہ تو ان جذبات سے بھی پاک ہے، وہ کسی نہ کسی قسم کی احتیاج سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے. وہ غنی هو الغنی، وہ بے نیاز، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ زمین کا مالک، وہ آسمان کا مالک، وہ ہر چیز کا خالق مالک. ان عندکم من سلطان بہذا، آگے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے تو کوئی دلیل تو لاؤ اس پر، یا کوئی عقلی دلیل لاؤ یا نقلی دلیل لاؤ. نقلی دلیل کیا ہے؟ کسی آسمانی کتاب سے کوئی چیز لے کر آؤ. آج تک بھی عیسائیوں کو اس پر کوئی دلیل نہیں ملی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ہاں ابھی پچھلے کچھ عرصے میں چند سالوں کی، یہ 100 سالوں کی بات ہوگی، بہرحال انہوں نے انجیل کے اندر ایک جملہ ڈالا ہے. ویسے تو انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انداز خطاب ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے، پیار کا ایک لفظ ہے، تو بہت سے انبیاء کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں بنتی، یعنی جیسے بیٹے باقی پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی بیٹے ہیں. یعنی پیار کا، شفقت کا جملہ ہے، ایک محبوب کے معنی میں بھی ہے. لیکن انہوں نے پھر ایسا کیا کہ اس کے اندر ایک لفظ ڈال دیا، صلبی بیٹا، بیگوٹن سن، صلبی بیٹے کا لفظ ڈال دیا. لیکن یہ عیسائیت کے جو محققین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ الحاق ہے، یعنی یہ بعد میں اس کے اندر ڈالا گیا ہے، یہ اصل میں تو اس کا انجیل کا حصہ نہیں تھا. تو اس لیے نہ اس پر کوئی نقلی دلیل ہے، یعنی قرآن سے، نہ اس سے آسمانی کتابوں سے، مذاہب سے، الہامی چیزوں سے، اور نہ اس پر کوئی عقلی دلیل ہے کہ خدا کو بیٹے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے اپنا. ان عندکم من سلطان بہذا، اس پر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، لیکن ظاہر ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں باندھ رہے ہو جن کی تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی سنگین بات ہے. قرآن میں دوسری جگہ کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. یعنی انہوں نے جو اللہ کے لیے ایک بیٹے کی بات کی ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے کہ اس پر زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے تو حق بنتا ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے بیٹا بنا رہے ہو یہ. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا. زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، بندہ بن کے اس کے سامنے حاضر ہوگا، بھلے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، بھلے وہ عزیر علیہ السلام ہو، بھلے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، بھلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سب اللہ کے لیے عبد ہیں ان کے. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فرمایا کہ جو جھوٹ باندھ کر اللہ پر آ رہے ہیں ان کو کبھی بھی فلاح نہیں ملنی، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی. یعنی شرک ہے نا، شرک اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے اس میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. عام گناہوں میں جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، لیکن شرک کے بارے میں اس نے بالکل واضح کہہ رکھا ہے اس کی معافی نہیں ہے، اس کا ضابطہ ہے. فرمایا کہ دنیا میں 4 روزہ زندگی ہے، مزے کر لو، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، پھر جانا کہاں ہے؟ پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. یہ جو کفریہ کلمات تمہاری زبانوں سے نکلتے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں دیکھنا کتنے سخت اور دردناک قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا.
کہ اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہو تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.